बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इंतखाबात होंगे, बग़ैर मुदाखलत के होंगे। इमरान रियाज़ खान की तरफ से भी एक बड़ी खबर आ गई है। क्या लास्ट स्टॉप अडियाला? इसके बारे में भी बताऊँगा। 3 शख्सियात के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। वो कौन है? बुशरा बीबी को रिलीफ पर रिलीफ, आज भी रिलीफ मिल गया, लेकिन उस्मान बुज़दार कहाँ है? और वज़ीर आज़म यानी निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब लंदन में क्या कर रहे हैं, क्यों हैं? इन तमाम बातों पर आपसे तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात इंतखाबात चूँकि मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ कि उसमें इबहम मौजूद है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे या नहीं होंगे, इसी वजह से वो तारीख नहीं दी गई। लेकिन जो ज़िम्मेदार हल्के हैं वो ये कह रहे हैं इंतखाबात होंगे और बग़ैर मुदाखलत के होंगे। जो जीतेगा वही वज़ीर आज़म बनेगा, किसी के साथ कोई सिलेक्शन वाला काम नहीं होगा। जबकि आपके सामने ही है कि नवाज शरीफ के जितना भी हवारी है और हल्का है और उनके साथी हैं और उनके हिमायती हैं, सब को सब कह रहे हैं बस नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, और फिर वो आते ही चौथी बार फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो हैं वो उनके इस्तकबाल की तैयारियां करेंगे। लेकिन आपको पता है काकड़ साहब ने भी कह दिया कि अगर कोई मुजरिम है, सज़ा याफ्ता है और अदालत से उसे रिलीफ नहीं मिलता तो उसे एयरपोर्ट से भी पकड़ा जा सकता है, जिस पर तोपों का रुख उनकी तरफ हो गया। हालांकि उन्होंने बात सीधी सी कही, कोई 2 नंबरी नहीं की थी, उन्होंने साफ सुथरी बात की थी। और हकीकी बात भी यही है कि अगर अदालत से रिलीफ ना मिले तो पकड़ा जा सकता है, इसमें क्या बात है, बाद में रिलीफ मिल जाएगा। और नवाज शरीफ साहब खुद भी कह चुके हैं कि मैं तो जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं आ रहा हूँ और आऊँगा। अच्छा, बहरहाल वो आते हैं या नहीं आते, अभी उसमें भी इबाम मौजूद है। इसी तरह इंतखाबात में भी इबाम मौजूद है। और इंतखाबात कहने वाले यही कह रहे हैं, जो ज़िम्मेदारान वो कह रहे हैं मुदाखलत नहीं होगी, जो जीतेगा वो वज़ीर आज़म बनेगा। फिर भी जो नून लीग के हिमायती हैं, जो वो ये कहते हैं अगर नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन सके तो फिर बारी किसी और की नहीं आएगी, फिर चाचू वज़ीर आज़म होगा, यानी शहबाज शरीफ। फिर क्यों? कि उन्होंने कह दिया मैं इस्टेब्लिश का बंदा हूँ और मैं तो पुराना इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, तो मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मैंने राह हमवार की है, हम मुल्क को मुश्किलात से निजात दिलाना चाहते हैं। और जो नवाज शरीफ का हल्का है, जो करीबी, जो कह रहे हैं क्यों आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि चूँकि दोस्त ममालिक से गारंटी उनकी ली गई है और उनकी गारंटी पर लोग पैसे देने को तैयार हैं। तो अब हमारे दोस्त हैं गौहर भट्ट साहब, वो एक खबर लाए दूर से कि जनाब ये रिज़ल्ट कहाँ से चेक हो सकता है कि आएगा कि नहीं आएगा, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे नहीं बनेंगे। तो उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे करीबी हल्के या मेरे ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापसी पर लंदन से यानी पाकिस्तान आने से पहले सऊदी अरब, कतर, यूएई, कई दोस्ताना ममालिक जो हैं उनसे दौरा करते हुए लौटेंगे तो समझ लें कि फिर उनकी गारंटी पक्की कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे चौथी बार भी। और जो अगर ऐसा ना हुआ, वो डायरेक्ट आ गए पाकिस्तान, तो मैं समझ लो फिर चाचू दी वारी और किसी दी नहीं। जबकि मैं उनकी इस राय से इख्तलाफ रखता हूँ, क्योंकि दोस्त हैं और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, पप्पू से हैं, और जैसे हम पंजाबी उर्दू जो गुफ्तगू करते हैं और बड़ा मज़ा आता है, शरारता भी करता है, अंदरों है तो शरारती, लेकिन इस वक्त बड़ा मोअज़्ज़ज़ होकर जब वो उर्दू में गुफ्तगू करते और मोटे मोटे अल्फाज बोलने की कोशिश करते हैं, वो तो मेरे बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, बहरहाल ये तो होगी बात। एक गाना बनाया था, गीत बनाया था तहरीक इंसाफ वालों ने कि लास्ट स्टॉप अडियाला, लेकिन अब उनका चेयरमैन अडियाला जेल पहुंच गया। नाना करते अडियाला जेल पहुंच गए, हालांकि पहले हाँ कर रहे थे कि अडियाला जेल जाना, मैं तो जाना अडियाला जेल, लेकिन फिर वो कहने लगे ना मैं तो नहीं जाना खेड़िया के नाल, मैं तो यही रहना अटक में। तो ये सारे मामलात मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन अब जो है ये लास्ट अडियाला जेल है या नहीं है। कहने वाले कह रहे हैं कि अब यहीं से काम ख़त्म हो जाएगा, जबकि राणा सनाउल्लाह कह गए थे कैसी मछ कुचावांगे जैसे मोटा मोटा मच्छर होता है, लेकिन लग रहा है कि वो इनकी किस्मत में नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे, यही काम हो जाएगा। साइफर का केस भी यहीं चलेगा, सब कुछ यहीं चलेगा। लेकिन अब एक अंदेशा है कि इमरान खान साहब को, कि जिस तरह साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियाँ डाल के लाया जाता है, क्या इमरान खान को भी हथकड़ियाँ डाल के लाया जाएगा, साबिक़ वज़ीर आज़म को?
یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سیاست میں سب کچھ چلتا ہے. سابق وزرائے اعظم ہتھکڑیاں پہن چکے ہیں، اور شیخ رشید صاحب جو حوصلہ دیتے تھے عمران خان صاحب کو کہ یہ مرد کا اور سیاستدان کا جو ہے وہ ہتھکڑی جو زیور ہے اور جیل سسرال ہے، وہ آپ کو پتا وہ تو روح پوش تھے، وہ بھاگ گئے تھے. یعنی صرف محاورتاً وہ کہتے تھے، اگر وہ سمجھتے ہوتے تو وہ پھر گرفتاری دے دیتے اور فوٹو سیٹ بنواتے، بلکہ فوٹو سیلفیاں بنواتے، فوٹو سیشن کرواتے پورا، یعنی کہ ہتھکڑیاں پہن کے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے کی بات اور ہے اور حقیقت میں اور ہے. یعنی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. لیکن بھائی لیگل ہی جان ڈالے انہوں نے، وہ ڈیالہ بھی نہیں پہنچ سکے، ابھی تک پتہ نہیں لگا وہ کہاں ہے. بہرحال ان کا کپتان جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچ گیا. اب سارے معاملات اڈیالہ جیل میں ہی طے ہو گئے. اچھا، تین شخصیات کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہوگی. یہ دائمی کیا ہوتے ہیں؟ دائمی ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے. اور کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بار بار جب آپ نوٹس کا جواب نہیں دیتے، جب آپ حاضر نہیں ہوتے عدالتوں کے، تو پھر وہ ہوتا ہے کہ بھائی جتنے لبے پھاڑ لو. اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ فورسز پکڑ لے، یہ ہوتا ہے جس شہری کو جہاں نظر آئے وہ اطلاع دے کے پکڑوا دے. تو وہ تین شخص کون ہیں؟ ایک ہے جناب اعظم سواتی صاحب. کون سے اعظم سواتی؟ وہی وہ جو کہتے تھے مجھے ننگا کیا گیا. عمران خان صاحب کہتے تھے دیکھو جی 80 سالہ 70 سالہ بزرگ آدمی اس کو ننگا کیا گیا، اور بڑا شور تھا. لیکن وہ پہلے شیخ رشید نے ختم کرا دیا تھا. جب وہ پکڑے گئے تھے نا، انہیں پیغام دیا تھا عمران سے، کپتان میرا ہے نا کہنا میرے ننگا کیا گیا، مجھے کوئی نہیں کیا گیا. اس کا پھر وہاں پہ بند مار دیا گیا. ورنہ آج یہ بھی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی معذرت کے ساتھ کہ ان کو بھی ننگا کیا گیا. بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں، نہ ایسا ہونا چاہیے، نہ ایسا شور مچانا چاہیے. اور پہلے جو سیاستدان تھے وہ ان چیزوں کو برا مناتے تھے. وہ اگر خدا نخواستہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی تھی، جیسے جماعت اسلامی کے امیر تھے طفیل محمد صاحب، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا بھٹو صاحب کے دور میں، لیکن انہوں نے آ کے وہ باتیں وہ بات نہیں سنائی، کیونکہ باری پردے کی گلا پردے جو رہتے اچھی ہوتی ہیں. بہرحال سیاسی جدوجہد میں جہاں زخم لگتے ہیں، جہاں خوشیاں ملتی ہیں، جہاں اقتدار ملتا ہے، جہاں عزت و آبرو بڑھتی ہے، وہاں یہ سارے کام بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح تو ہوتا ہے. اب آج پھر بشرا بی بی کا مسئلہ تھا، عدالت گئے، ان کے وکلا بھی گئے، پھر ضمانت ہو گئی، مطلب پھر ان کو ٹائم مل گیا، ریلیف مل گیا. لیکن سوال کرنے والے کرتے ہیں کہ جناب بشرا بی بی کو ریلیف پہ ریلیف مل جائے، کپتان ہو گیا اندر، تو بشرا بی بی کو کیوں ریلیف مل رہا ہے؟ ہم اور آپ جو ہیں یعنی روز یہ سوچتے ہیں کہ کسی وقت بھی بشرا بی بی کو پکڑا جائے گا، گھیرا تنگ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور قابو بھی تو انہیں نہ آنا ہے ایک نہ ایک دن. لیکن ابھی تک کیوں؟ لیکن سوال کچھ اور ہے. سوال یہ ہے کہ بشرا بی بی تو پھر بھی جا رہی ہیں عدالتوں میں. وہ ایک اہم کردار معصوم وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہاں ہے، جس میں بہت سے کیس ہیں، جس کو نیب نے بھی بڑی دفعہ بلایا اور انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی، صرف 2 دفعہ نیب میں گیا. وہ کون ہے؟ یعنی عثمان بزدار صاحب کہاں ہیں جناب؟ جو بشرا بی بی کے پاؤں میں بیٹھنے والے، تم مرشد تو تکے کھا رہے ہیں عدالتوں سے، اور مرید جڑا وہ غائب ہے اور اس کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، آخر اس کی کیا بات ہے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور باری آئے گی ان کی، لیکن کب آئے گی، کیسے آئے گی، اور تاخیری عربے کیوں ہو رہے ہیں، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. بہرحال اب وزیر اعظم لندن میں جو ہے، وزیر اعظم لندن میں کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم لندن میں ان سے سوال جواب ہوا، انہوں نے کہا جی میں سرکاری ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. جبکہ ان کے خلاف پہلے بہت سی باتیں آئی تھیں کہ وہ لندن آئی دیکھنے گئے، بچوں کو اور بیگم صاحبہ کو سیر تفریح کرا رہے ہیں، بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہیں، اور اعتراض یہی کہ کیا وہ پلے سے کھا رہے ہیں؟ وہ تو سرکاری خزانے سے کھا رہے ہیں، لہٰذا ان پر تنقید ہو رہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، میں سرکاری ڈیوٹی پہ لندن میں ہوں، کسی وجوہات پہ، کسی مشن پہ ہوں. پھر وہاں محمد خان سے بھی ملاقات ہو گئی تھی، تو پھر اس پہ بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ نون لیگ سے ان کے رابطے ہیں. لیکن نون لیگ سے کیا رابطے ہیں اور کیا اس میں تنقید کرنی، جب وزراء میں نون لیگ کے شامل ہیں اور وزراء میں اہم ہیں. پھر ان کے پرنسپل سیکرٹری جو توقیر شاہ صاحب، وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے، مطلب پرنسپل سیکرٹری وہی ہیں جو شہباز شریف کے تھے. تو پھر کہے گئے تنقید، پھر تو سب چیزیں سامنے ہیں کہ بھائی یہ تو معاملات ہے، نون لیگ سے تانے بانے تو ملتے ہیں. لیکن جب انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور ان کے سوال جواب ہے تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا دیکھیں جی بات سیدھی سی ہے کہ عمران خان الیکشن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں نے یہ کہا تھا اگر نہیں ہوں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. تو اس میں بڑی لوگوں نے تنقید کی کہ میں زیادتی کروں. میں نے زیادتی نہیں کی، میں نے ایک بات کی ہے کہ ایک الیکشن پروسیس ہونا چاہیے، وہ چلتا رہنا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، باقی لوگ باقی جماعتیں تو ہوں گی، تو وہ معاملات تو چلیں گے. لیکن اب جو آگے معاملات وہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کے جو واقعات تھا اس میں کسی کو معافی نہیں ہے. یہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انوار الحق کاکڑ بھی اس میں ملوث ہوتا
تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے تھی، لہٰذا انہیں یہ کلیئر کیا، یہ بات کی انہیں کرنا ہے۔ 9 مئی والے میں جو ہے نا یہ ایک قسم کی بغاوت تھی، فورسز کے خلاف ملک کو توڑنے کی سیاست تھی، ملک کے خلاف اداروں کو توڑنے کی سیاست تھی، لہٰذا جو اس میں شامل ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا مرکزی ملزم تو قید میں ہے، مرکزی ملزم تو پکڑا گیا ہے، تو مرکزی ملزم جب موجود ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر بس چیزیں سامنے آ جائیں گی چند دنوں میں۔ تو اب لگ رہا ہے کہ اپنے انجام کی طرف پہنچ رہے ہیں، اور وہ اڈیالہ جیل میں جو ہے تو ان کا اشارہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے، تو کہ مرکزی ملزم وہ ہے، منصوبہ ساز وہ ہے، چاہے وہ خود وہاں نہیں تھے لیکن سب کچھ پہلے سے تیار تھا، لہٰذا اس کا رد عمل آ گیا۔ اور انہوں نے بعد میں بھی عدالت کے سامنے بھی کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں، لیکن اگر مجھے فورسز پکڑیں گی تو پھر حملہ بھی فورسز پر ہوگا، یہ وہ پہلے بھی عدالت میں مان چکے ہیں۔ بہرحال آج اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ ہاں وہ جو بات تھی عمران ریاض والی، معذرت کے ساتھ، کہ وہ عمران ریاض والی بات جو ہے، وہ بڑی خبر یہ ہے کہ عمران ریاض نے نہ کوئی پریس کانفرنس کی، نہ ان کے والد محترم یا علی خانہ نے کوئی پریس کانفرنس کی، لیکن ان کے والد محترم کی جانب سے ایک بیان آ گیا کہ عمران ریاض خان مستقبل میں صحافت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ یہ تھی ایک بڑی خبر۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، جانے سے پہلے آپ سے گزارش، آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔